جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جارحیت کی جنگی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ جنگی جرائم کی تحقیقات ہوں گی، لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارے اوپر عالمی عدالت انصاف کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن اوریہ صاحب، دنیا جہاں کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ٹیک اپ کر لیا ہے جو پرانے 2014 والے جو معاملات تھے، لیکن اب جو ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اب ہوگا کیا؟ عالمی عدالت انصاف کیا نکالے گی اس میں سے، اور اسرائیل اس کو تسلیم کرے گا؟ نہیں، بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ملک ایسے ہیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو تسلیم نہیں کرتے۔ امریکہ بھی شامل ہے اور جس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اچھا، ہوا یہ تھا کہ 2014 میں جو ہوا تھا اس میں 2250 حماس کے لوگ، حماس سے بلکہ نہتے شہری مارے گئے تھے غزہ کے۔ اس کے اوپر بنسودہ ایک بندہ تھا، وہ عدالت صاحب میں چلا گیا تھا اور کہا تھا کہ کیا جورسڈکشن ہے کہ نہیں۔ اب سٹینس یہ لیا جاتا رہا ہے کہ جناب یہ جو جگہ ہے یہ چونکہ اسرائیل کی اپنی نہیں ہے اور اسرائیل کا تو انٹرنیشنل باؤنڈری ختم ہو جاتی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، جنگ کے بعد اگر آپ اس کے اوپر کنٹرول آپ کا ہے تو پھر آپ کا تو ہم لینے کو تیار۔ تو اس کے اوپر یہ گزشتہ فروری میں عدالت انصاف نے فیصلہ کر دیا تھا، جس پر امریکہ نے کہا تھا کہ ہمیں اس پہ بڑے تحفظات ہیں، یہ بڑی غلط۔ امریکہ نے فیصلہ اسرائیل کے خلاف ہوتا، چیخا امریکہ تھا۔ اب انہوں نے دوبارہ اس بات کو اچھالا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لے سکتے ہیں، جس پہ نیتن یاہو نے پہلے کہا تھا اٹ از اینٹی سیمیٹزم، اٹ از انسداد یہودیت، یہ یہودیت کے خلاف ہے، اور یورپ ابھی تک اپنے دماغ سے یہودیوں کے خلاف جو اس کی نفرت ہے وہ نہیں نکال سکا، اور ہم دیکھ لیں گے ہم کیا۔ اس کے اوپر ان کے وزیر دفاع وزیر خارجہ دونوں مل کے اس نے ایک بیان دیا ہے، اور اس کا چیلنج دیکھیں اور عالمی کمیونٹی دیکھیں، اتنا سا ملک 60 لاکھ کا ملک سب کو کس طرح بھڑکا رہا ہے، دکھائیں ذرا جی، سنائیں ذرا۔ World gone mad. The International Criminal Court, which is based in The Hague, said that it has the right to open a criminal investigation against Israel. Let me be clear. The ICC has no right to investigate, no right to indict, no right to try, and no right to convict any Israeli whatsoever. The International Criminal Court is a sham. Israel is not a member of this fake court. Israel is a vibrant democracy. It's a country of laws. This document, I hold it in my pocket. Every Israeli soldier is required to carry it. It's called the Spirit of the Israel Defense Forces. It explains the fundamental values that every Israeli soldier upholds. One of those is the purity of arms, and I quote, "The soldier should make use of his weaponry and power only for the fulfillment of the mission and solely to the extent required. He will maintain his humanity even in combat." We don't need anyone to lecture us about morality. Israel faces a brutal enemy that has zero respect for human rights, democracy, or the rule of law. In Gaza, Hamas stores weapons in schools. It digs tunnels under mosques and fires rockets from within hospitals. I've seen it. Hezbollah likewise. As defense minister, I ensured that nobody would tie the hands of our soldiers who risk their lives to protect us. We will never tie the hands of the Israeli soldiers. And the Jewish people will never again be at the mercy of others. جی، اور یہ صاحب کس طرح ڈٹائی کے ساتھ وہ ساری چیزوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہاں ایک کمال کی بات میں پاکستانیوں سے بھی کہتا ہوں، اس نے کیا کہا ہے، اسرائیل میں ملک کا نام ہے اسرائیل، but the nationality is Jew. جی، یہی پاکستان میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ بھی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے۔ پاکستانی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے، اسلامی اسلام، نظریہ، مسلمان ہونا چاہیے نیشنلٹی، نظریہ۔ بارہ چھوڑ دیں اس ماتم کو۔ اس نے کہا 3 کام تو نہیں کر سکتے آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے آپ، تحقیق کے لیول پہ بھی خبردار ہم تمہیں روک رہے ہیں۔ ٹرائی نہیں کر سکتے، یعنی ہم جائیں یا نہ جائیں اس کے باوجود بھی آپ ٹرائی نہیں کر سکتے۔ اور نمبر 3، کنوکشن نہیں کر سکتے۔ اور اس کے مقابلے پہ کیا کہتا ہے، یہ ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو لوگ بہت بڑے بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا ہم ایک ڈیموکریسی ہیں، ہم ایک جمہوریت ہیں، ہم ایک الیکشن لڑتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جمہوریت کیسے چلائی جاتی ہے، اور جمہوریت کا ایسنس کیا ہے۔ اسرائیل سے بہتر
جمہوریت کی تعریف ہی نہیں ہو سکتی کہ اٹ از ٹرنی آف میجورٹی، یہ اکثریت کی آمریت کا نام ہے۔ دنیا میں جمہوریت بنیادی طور پر کہا ہی جاتا ہے کہ 51% کا اقتدار 49% قریب عام لوگوں میں۔ انڈیا اور اسرائیل اس کی بدترین مثال ہیں کسی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی، اور اس نے ایک کتاب نکال کے دکھائی، وہ مینول جو ہے، کہتے ہیں یہ مینول ہم اسرائیل کے سپاہیوں کو دیتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے کیسے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے رول آف لا، پھر حماس کے اس نے وہ ساری کہانی بیان کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اتنا سا ملک چیلنج کرتا ہے، کیا یہ فکرے پاکستان میں کسی نے بولے ہوتے؟ یہ فکرے کسی اور چھوٹے ملک نے بولے ہوتے، ایون کوریا نے بولے ہوتے؟ آج اس ملک اس وقت فیٹف سے لے کے دنیا جان کے کسی جگہ پہ اس کو کسی نے رہنے دینا تھا، اس کو رگیت دینا تھا؟ یہ کون آ گیا ہے؟ یہ محمد قذافی نے فکرے اگر بولے ہوتے، اور جو اس نے تھوڑے بہت بڑے بیچارے نے ڈیپ طریقے سے بولے تھے، آپ کو پتہ ہے اس کا حشر کیا کیا ان لوگوں نے، کس طرح اس بیچارے کو رگیتا گیا ہے، کس طرح اس کو ظلم۔ یہ فکرے صدام حسین نے بولے تھے، اور صدام حسین کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے۔ یعنی ایگزامپل بناتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کے فکرے بولتے ہیں، اور صرف مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ تو جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کے لیے ظالم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کم از کم 50 سال تک 12 ملک تھے لیٹن امریکہ کے، انہوں نے وہاں پر وہ ظلم کیا ہے۔ کس بنیاد پہ؟ یہ کمیونزم ہے، یہ گوریلے ہیں، یہ کمیونسٹ جو ہیں جو ہماری آزادی کے اوپر حملہ کریں گے، یہ کمیونسٹ وہ ہیں جو ہماری مختلف قسم کے ہماری انڈسٹری کو تباہ کر دیں گے۔ آپ سوچیں چلی کے اندر 4 لاکھ عثمان صاحب بندے مارے ہیں، اور 2 لاکھ مسنگ پرسنز تھے۔ ہنڈراس کے اندر، نکراگوا کے اندر، باقی جگہ انسانوں کا خون بہایا ان کے منہ پہ خون لگا ہوا ہے، اور یہی وہ اسرائیل کے اندر کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی بات سمجھنے کی جو ہے، شامت کو ایسی صاحب آپ چلے گئے، وہ ترکی جائیں گے، اب ترکی جا کے وہ خاص طور پہ اپنا کفلنگ کو جو کر درست کریں گے، پھر اس کے بعد بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد سارے بیٹھیں، کیا کریں؟ ہم کریں گے جی کہ ایک اجلاس بلایا جائے، فضا ہموار کی فضا پیدا کی جائے اسرائیل کے خلاف۔ ابھی ضرورت ہے فضا پیدا کرنے کی؟ کیا مسلم امہ کے اندر کوئی ضرورت ہے، مسلم ممالک کے اندر کوئی ضرورت ہے فضا پیدا کرنے کی؟ یہ وہ بنیادی طور پر ہمارے حکمران ہیں جو مراکش سے لے کے برنائی تک پھیلے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے آج بھی انتہائی سکون کی نیند رات کو سوئی ہوئی، بہترین بیڈ روم میں، شاندار قسم کے ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر، بہترین قسم کا ان کا کوشن، صوفے، کمفرٹ، سارا کچھ ایئر کنڈیشن ہر چیز لگی ہوگی، اور اس کے بعد صبح سویرے اٹھے ہوں گے اور انہوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا ہاں جی کدھر ہے ڈرافٹ، ذرا لا کے دکھائیں، اس ڈرافٹ میں جائیے ذرا سا 3-4 لائنیں نکال دو، یہ تھوڑا سا یہ ذرا سخت ہو رہی ہیں، اس کو نہیں رہنے دو، یہ ذرا ڈپلومیٹک لینگویج، یار تم کو ڈپلومیٹک لینگویج نہیں آتی، تم اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ سیکٹری بیچارہ، وہ سفیر بیچارہ بیٹھا ہوگا، یار شڈ کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہو، کڈ کیوں نہیں کرتے ہو تم اس کو؟ شڈ تو ہم کو امریکہ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، آپ میں لکھو۔ یہ لینگویج شاہ محمود صاحب بھی استعمال کر رہے ہوں گے، یہ وہاں پر ٹرکی کا بھی کر رہا ہوگا، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، یہ ایک ڈرافٹ بنے گا۔ چلے ٹرکی کچھ کرے نہ کرے، لینگویج تو ٹھیک استعمال کر رہا ہے نا، نہیں اردگان کرتا ہے، اردوان کر رہا ہے نا، تو مسئلہ صحیح، اچھا ایسی تو اور کوئی بھی نہیں کر رہا، یہ بھی تو غنیمت ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اردگان صاحب کی سیاست کا فائدہ جو ہے امت کو اس لیے نہیں ہے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ایک بندے نے بڑک لگا دی، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے رائٹ ایٹ تل ابیب ٹرکی کا پرچم لہرا رہا ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ استنبول میں اسرائیل کے سفارت خانے کا پرچم لہرا ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جو ڈائیکاٹمی ہے نا، یہ بڑی عجیب و غریب۔ ہمارے اپنے ذاتی، آج ایران بہت کچھ کر رہا ہے، زبردست، ٹھیک ہے، لیکن جب ایران کا 8 سال کی جنگ تھی تو کانٹرا جو ڈیل تھی اس کے اسرائیل سے اسلحہ بھی لے رہا تھا۔ تو یہ جو مفادات ہیں ہمارے جو اس کے نیشنز کے ساتھ ہے، وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ مسلمانوں کو جب تک، پہلے دن سے میں نے عرض کر رہا ہوں ہاتھ باندھ کے، جس دن ہم فلسطین کے نام کی بجائے اس کو مسلمانوں کی جنگ کی بات نہیں کریں گے، اس کو ہم مسلم امہ کی جنگ کی بات نہیں کریں گے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں، میں ساورا شتیلا گیا ہوں، عثمان صاحب ایک افسانہ، ایک ناول، ایک کہانی ساورا شتیلا پہ نہیں لکھی گئی۔ آپ
کو ویتنام کی کہانیاں مل جائیں گی، فیض احمد فیض سے لے کے، فراز سے لے کے، منشی پریم چند سے لے کے، سب دنیا جہان کے ظلم کی. 70 سال کے بوڑھے سے ملے نا جب وہ وہاں آیا تھا صابرہ شتیلہ میں، تو اس وقت 2 سال کا ہوگا جب اسرائیل نے اس کو نکالا تھا، اور اگلے 100 سال تک اس کو کوئی امید نہیں ہے کہ اس کی اولاد بھی واپس چلے جائے گی اپنے گھر. پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. صابرہ شتیلہ کے جو میسیکر ہوا تھا، میں ان سے جا کے کہانیاں سنی جب وہاں پر. دیکھنے والی چیز ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنی ڈاکومنٹریاں بنائی ہیں کہ آپ یعنی ایرل شرون 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر اندر آتا ہے، لیبنان کے اندر آ کے ایک مکان میں کرسی بٹھاتا ہے، بٹھا کے باقاعدہ ان کے میسیکر کو دیکھ کرتا ہے. وہ جو روپ روئی تھی، جو پاگل ہو گئی تھی جرنلسٹ، وہ کہتی صبح میرے ساتھ یہ بچے کھیل رہے تھے اور شام کو یہ بچوں کی میں لاشیں دیکھ رہی ہوں. کسی نے لکھا کچھ؟ افسوسناک کہانیاں ہیں، لیکن بات کیا کریں، اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے غیرت دلائیں؟ کوئی نہیں. ایک ہو مسلم والی بات جو ہے نا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب کا. چلیں جی ناظرین، اب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان کا جو اشرف غنی صاحب کے حوالے سے انہوں نے دیا، وہ ہے کیا، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد.